فرمایا کہ بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جائیں۔ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جائیں۔ یہ جو لفظ واجلہ ہے اور وجل، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الوجل فی القلب کاحتراق الصعف، یہ جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں نا، جب کھجور خشک ہو جائے تو جڑے ہوئے پتے ہوتے ہیں، کھجور کے جو دورے ہو جاتے ہیں، فرمایا اگر آپ اس کو آگ لگائیں، جب وہ جلتا ہے تو ایک خاص قسم کی جلن کے ساتھ آواز بھی دیتا ہے اور ایک بو بھی دیتا ہے یا نہیں؟ کھجور کا خشک پتا جب آپ اس کو انگارے پہ رکھتے ہیں، جلاتے ہیں، تو وہ ایک تڑاکے کی، چھوٹے چھوٹے تڑاکوں کی آواز بھی آتی ہے اور تڑکنے کی، اور ہلکی سی بو بھی دیتا ہے۔ گویا یہ تصور ہے اس کے جلنے کا کہ آواز بھی دے، یعنی تل ملائے، اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، ایک آواز نکلے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گوشت کی بوٹیاں لے لیں، اب بقرعید کے موقع پر جب آپ اس کو باربیکیو کرتے ہیں باہر جا کر، یا گھروں میں سیخ پہ لگا کے جب بوٹیوں کو بھونتے ہیں، جب بھونتے ہیں تو آواز آتی ہے یا نہیں جی؟ تو اس بوٹی کے بھوننے کی آواز بھی آتی ہے اور ساتھ ایک بو بھی آتی ہے، ایک خاص قسم کی بو آتی اور آواز بھی آتی۔ یہی کیفیت کھجور کے خشک پتوں کے جلنے کی ہوتی۔ یہ آپ کئی اور چیزوں سے بھی اس کی مثال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مکئی کے دانے جب آپ لے کے اس کو کسی برتن میں ڈالیں اور آگ انگاروں پر رکھیں تو وہ جب وہ جلتے ہیں تو تڑکتے بھی ہیں، ایک خاص بو اور مہک بھی دیتے ہیں اور اچھلتے بھی ہیں، وجد میں آتے ہیں۔ جب تڑکا ملتا ہے نا آگ کا تو پھر وہ اچھلتے بھی ہیں، کودتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، ہائے ہو، اپنی زبان سے ہائے ہو بھی کرتے ہیں، اور بھننے کی، بھوج جانے کی بو بھی آتی۔ فرمایا یہ کیفیت اگر لمحوں کے لیے دل میں ہو تو اس کو وجل کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عشق کی آگ پر، عشق کی آگ پر، ذکر کی سیخ پر اگر دل کی بوٹی چڑھائی جائے اور دل میں تڑپ بھی پیدا ہو، کسک بھی پیدا ہو، وہ آواز بھی دے اور جلنے بھننے کی بو بھی دے، وہ کیفیت جس لمحے دل میں پیدا ہوتی ہے، دل کی اس کیفیت کو وجل کہتے ہیں۔ دل کی اس کیفیت کو وجل کہتے ہیں۔ وہ اس طرح تڑکے جیسے آگ جل گئی ہے، جیسے احتراق الصعف، جیسے آگ جل گئی ہے، کسی نے دل کی بوٹی کو آگ پر، سیخ پر چڑھا دیا اور بو دے جیسے بھونا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجر مصطفیٰ میں یہ کیفیت تھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی حیات ظاہری میں اگر ساری رات آقا سے علیحدگی اور دوری میں گزر جاتی تو ایک رات کے ہجر میں بھی یہ کیفیت ہو جاتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور اسما آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد پر ہجر یار کی، ہجر مصطفیٰ کی گھڑیاں آتی اور رات کمرے میں تنہا ہوتے تو کمرے سے ایسی بو آتی جیسے بوٹی آگ پہ جلتی ہے، یوں لگتا کہ والد گرامی کا قلب، دل ہجر مصطفیٰ کی آگ میں اس طرح تڑپ رہا ہے اور بوٹی کے بھننے کی بو نکال رہا ہے۔ ہجر کی آگ میں دل جب تڑپتا ہے تو اس کی بو ہوتی اور اس سے پھر آوازیں نکلتی ہیں، ہائے ہو کی آوازیں نکلتی ہیں۔ وہ زبان کی آواز نہیں ہوتی، وہ دل کی آواز ہوتی، اور اس آواز کے ساتھ پورا دل لرز جاتا ہے،
اس پہ ایک اس طرح کی کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی، کپ کپی کی کیفیت، اس کو کانپنا کہتے ہیں۔ آپ کانپنا تو سمجھ سکتے ہیں نا، جسم کا کانپنا تو دیکھتے ہیں نا، اگر شدت کی سردی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جسم اس طرح کانپتا ہے، اور یہ جو میں نے کانپنا اور آواز دونوں کو ملایا، اب آپ کے جسم میں بھی اس کو دکھا دیتا ہوں۔ سخت سردی اور شدت ہو سردی میں، اور صبح کا ٹائم ہو، اور آپ نے کوئی گرم کپڑے بہت زیادہ یا لحاف یا کوئی چادر کمبل اوڑھ نہ رکھا ہو، اور آپ کو کوئی شدت کی سردی میں نکال دے تو جسم کانپتا ہے اور دانت بجتے ہیں۔ اب میں وہ آواز پیدا کر کے تو نہیں بتا سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے ہی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جس کانپتا ہے، جسم پہ کپ کپی ہوتی ہے اور دانت بجتے ہیں تو منہ سے آواز آتی ہے اور جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ جس لمحے کسی پر یہ دو کیفیتیں جمع ہو جائیں، خوف کی وجہ سے اس کو وجل کہتے ہیں، یا عشق کی وجہ سے، یا ہجر کی وجہ سے، یا کسی کی یاد کی تڑپ میں، وہ کیفیت وجل کی ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، لوگوں تم نے اپنے طور پر مومنوں کی تعریفیں بنا رکھی ہیں، مومنوں کے من گڑت تصورات قائم کر رکھے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ جس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی مومن ہے، تم سمجھتے ہو کہ جس میں نماز با جماعت پڑھ لی خالی فقط وہی مومن ہے۔ کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، لیکن آؤ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ مومن کون ہے تو تمہیں بتاتا ہوں کہ میری نگاہ میں مومن لوگ فقط وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے ان کے محبوب حقیقی کا ذکر کیا جائے، مولا کا ذکر کیا جائے، یار کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام آئے تو اللہ کا نام آتے ہی، اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دل پر ذکر الہی ایک ایسی کیفیت وارد کر دیتا ہے جسے کیفیت وجل کہتے ہیں، کہ دل پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اور دل تڑپنے بھی لگ جاتا ہے، لرزنے بھی لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی بو دیتا ہے جیسے بوٹی عشق کی آگ پر سانگ پر چڑھا دی گئی ہو۔ فرمایا اگر مومنوں کی پہچان دیکھنی ہے تو دیکھو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کا دل کانپنے لگ جائے، لرزنے لگ جائے، اور میرے عشق، میرے ذکر اور میرے ہجر کی آگ میں تڑپ کر بو دینے لگ جائے، تو جس کے دل کی یہ حالت دیکھو اور یہ حالت اس کے چہرے سے نمایاں ہوتے دیکھو، سمجھو کہ یہی مومن ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو وجل اگر دل پر کسی وقت وجل کی کیفیت نصیب ہو جائے، اور کبھی کبھی یہ کیفیت بیٹھے بیٹھے آتی ہے، کبھی کبھی یہ کیفیت آتی، فرمایا اگر دل پر وجل کی کیفیت ہو جائے تو وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ فرمایا جب یہ گھڑی کبھی دل پر وجل کی دیکھو، فوری اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، اس وقت دعا کی قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا معلوم ہے وجل کیا ہے؟ فرمایا ہاں، جب وجل کی کیفیت فدع اللہ فإن الدعاء يستجاب عند ذلك، کہ جب وجل کی کیفیت دل میں آئے، دل کانپنے لگے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جب دل پر وجل ہوتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں کبھی آنسو برسانے لگتی ہیں، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب کسی خوش نصیب کو یہ گھڑی نصیب ہو، اسی وقت اللہ کے حضور دعا کرے کہ وہ گھڑی استجابت کی گھڑی۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا اے شخص انی لأعلم متى یستجاب لی، فرمانے لگے مجھے معلوم ہے کہ میری دعا کس وقت قبول ہوگی، مجھے معلوم ہے میری دعا کس وقت قبول ہوگی۔ قالوا ومن این لک، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی اور کس طرح معلوم ہوئی؟ من این لک ذلک، کہنے لگے اذا اقشعر جلدی ووجل قلبی وفاضت عینای فذلک حین یستجاب لی، فرمانے لگے کہ وہ مجھے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب میری جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں
اور میرا قلب حالت وجل میں کانپنے لگے اور آنکھیں برسنے لگے یا آنکھوں میں آنسو بھر آئیں اور آنسو چھلکنے لگے، تو وہ لمحہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھڑی اب استجابت کی ہے۔ اس وقت میں اللہ کے حضور جو چاہتا ہوں مانگ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے بھی فرمایا، اس وجل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اذا وجل احدکم فلیدع عند ذلک، فرمایا جب تم میں سے کسی کو حالت وجل نصیب ہو جائے اور دل اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف میں تڑپنے لگے، اسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیا کرو، دعا مانگا کرو اللہ کے حضور، کہ حالت وجل میں دعا قبول ہوتی۔ اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے کہ ان کے دل حالت وجل میں آ جائیں، یعنی کانپ اٹھیں اور تڑپنے لگیں اور ان پہ کپ کپی پیدا ہو جائے اور گریہ وزاری، دل گریہ وزاری کرنے لگے۔ فرمایا یہ پہلی علامت ہے مومنین کی، یہ مومنین کی پہلی علامت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری علامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور یہاں ایک بات اللہ کے ذکر کی عرض کر دوں، اس کی حکمت بھی بیان کر دوں کہ یہ کیسے عمل ہوتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ عمل ہوتا کیسے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کو پورا پروسیس اور اس کی سائنس سمجھا دوں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کی یہ کیفیت کیسے متعلق ہوتی۔ انما المؤمنون سے مراد یہاں مومنین حقیقی مومن، جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، نام کے نہیں، جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور اذا ذکر اللہ میں یہ ہے، خواہ وہ اللہ کا ذکر کریں یا ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کون سا ذکر ہے؟ وہ ان صفات الہیہ کا ذکر جو قلب پر، دل پر اثر رکھتی۔ افعال الہیہ، یہ بات بڑے نکتے کی سمجھنے والی۔ اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے، پھر اس کی ایک صفات ہیں، پھر اس کے اسماء ہیں، پھر اس کی صفات ہیں، پھر اس کے افعال ہیں۔ ذات الہی، اللہ کے نام ہیں اسماء الہی، پھر اللہ کی صفات ہیں صفات الہی، پھر اللہ کے افعال ہیں افعال الہی۔ اب یاد رکھ لیں کہ افعال الہی انسان کے نفس پہ اثر کرتے ہیں، یہ روحانی حکمت۔ افعال الہی انسان کے نفس پر اثر کرتے، اور اگر ان میں سے صحیح افعال الہی کا جو نفس کے ساتھ متعلق ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو وہ نفس کی اصلاح اور نفس کی کیفیات کے بدلنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء الہی کا بھی چناؤ کیا جاتا ہے، نفس کی کیفیات کے مطابق اللہ کے اسماء کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ اس نفس کی کیفیت کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا خواص ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے کس قسم کا اثر ڈالنے کی ضرورت ہے، کس قسم کا اثر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور وہ اثر اللہ کے کن کن اسماء سے ملتا ہے، اللہ کے کن کن اسماء میں وہ اثر ہے، لہٰذا ان اسماء کا ورد کرائیں گے تو اس نفس کی کیفیات بدلیں گی۔ اگر دوسرے اسماء کا ورد کراتے رہیں جو اس نفس کی کیفیات کے ساتھ ان اسماء کے اثرات متعلق نہیں ہیں تو کیفیات نہیں بدلیں گی۔ مثلا کسی کا معدہ کمزور ہو، کسی کا معدہ اور انتڑیاں کمزور ہو، اور کوئی طبیب اس کو ایسی دوائیاں کھلاتا رہے جو مقوی قلب ہیں، جو دل کو تقویت دینے والی ہیں، جو جگر کو تقویت دینے والی ہیں، جو بینائی کو تقویت دینے والی ہیں، جو اعضائے رئیسہ اور دماغ کو تقویت دینے والی ہیں، مگر معدے اور انتڑیوں کو تقویت دینے والی معجون یا دوائی یا کشتہ یا نسخہ نہیں، یا آپ ان کو معدہ انتڑیاں کمزور ہوں اور آپ ان کو وائٹامنس کے بڑے بڑے زوراور قسم کے ہائی پوٹینسی وائٹامنس کے
وائٹامن کمپلیکس بی کمپلیکس کی مختلف پریپریشن دینا شروع کر دیں، تو کمزور معدے اور انتڑیوں کا علاج اس چیز سے نہیں ہوتا۔ ہیں وہ چیزیں مفید، مگر اس مریض کے لیے مفید نہیں، اس مریض کے لیے مفید، اس مریض کے لیے جس کا معدہ انتڑیاں بڑی کمزور ہیں اور تھوڑی خوراک بھی دیں تو اس کو موشن آ جاتے ہیں، اس کو تو آپ دلیا دیں گے، نیم سالڈ خوراک دیں گے، اس کو نیم سالڈ خوراک دیں گے، پانی دیں گے، پہلے چائے دیں گے اگر بہت ہی کمزور ہے، بالکل مشروبات دیں گے، تھوڑا تھوڑا معدہ انتڑیاں طاقت میں آتی چلی جائیں گی تو پھر اس کو نیم ٹھوس قسم کی خوراک دیں گے، ہلکا دلیا دیں گے، پھر کھچڑی کی طرف لائیں گے، پھر آگے چل کے اس کو چاول دہی کے ساتھ ملا کے دیں گے یا دہی کیلا دیں گے۔ اس کی کیفیت کے مطابق خوراک ہوگی تو مریض کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ متعلق ہے قلبی کیفیت سے تو انتڑیوں کو فائدہ نہیں۔ اگر جگر اور اگر گردے خراب ہیں تو آپ جگر کے لیے مفید دوائی دینے لگ جائیں تو گردے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہے وہ اعضاء مریض کے ہی، مگر جس طرح دوائی کا چننا کہ کس دوائی کا اثر کس عضو کے لیے ہے اور اس کا اثر اور اس کی مرض میں تعلق کیا ہے، جب تک یہ مناسبت پیدا نہیں کرتے وہ مفید چیز مفید نہیں بنتی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء، اب آپ آ جائیے اس امر کی طرف، اسماء الہیہ میں سے ہر اسم ایک اثر رکھتا ہے، ہر اسم ایک اثر رکھتا ہے، صفات الہیہ کی ہر صفت ایک اثر رکھتی ہے، افعال الہیہ میں سے ہر فعل کا ذکر، ان کا ذکر، اسم الہی کا ذکر، صفات الہی کا ذکر، افعال الہیہ کا ذکر اپنے اثرات رکھتے ہیں، مگر ان کے اثرات، بعضوں کے اثرات نفس کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات قلب کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات روح کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات سر کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات حالت خفی کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات اخفا کے مقام کے ساتھ متعلق ہیں۔ لہٰذا طبیب کا کام یہ ہے کہ پہلے اسماء، صفات یا افعال میں سے چنے جس کا ذکر کروائے، پھر دیکھے کہ جسے ذکر کروا رہا ہوں مریض، یہ بیمار کہاں ہے، اس کی بیماری نفس کی ہے یا قلب کی ہے یا اس کی بیماری روح کی ہے، علاج کس شے کا کرنا ہے؟ علاج کرنا ہے بازو کا اور مرم پٹی کر رہے ہیں ٹانگ پر، تو یہ تو بھگ ضائع کرنے کی بات ہے۔ علاج قلب کا درکار ہے، آپ معالجہ کر رہے ہیں نفس کا، علاج روح کا درکار ہے، محنت کر رہے ہیں قلب اور نفس پر۔ یہ طبیب کا کام ہے، صاحب حکمت کا کام ہے، صاحب بصیرت کا، کہ وہ مریض کو پہچانے کہ اس شخص میں مریض کون ہے، مریض اس کی عقل ہے، مریض قلب ہے، دل ہے، مریض نفس ہے یا مریض روح ہے یا سر ہے یا خفی ہے۔ مریض کا جب تعین ہو جائے پھر مرض کو پہچانے کہ اس کی مرض کیا ہے۔ اگر نفس کا مریض ہے تو نفس میں تکبر کی مرض ہے، حسد کی مرض ہے، کبر کی مرض ہے، اناد کی مرض ہے، حرص کو لالچ کی مرض ہے، یا شہوت پرستی کی مرض ہے، حب دنیا کی مرض ہے، یا غیبت کی مرض ہے، یا کیا مرض ہے؟ ہزار مرضیں، یا خود پسندی کی مرض ہے، فریب کی مرض ہے، کیا مرض ہے؟ مرض کا تعین کرنا ہوگا، پھر اس مرض کے کہاں کہاں تک اثرات پھیل چکے ہیں، ان امراض اثرات کو دیکھ کر پھر ادھر سے علاج کے لیے اسم الہی کو یا صفت الہی کو یا فعل الہی کو یا اس کے ذکر کو یا آیات میں سے آیات الہیہ کو پھر چناؤ کرتے ہیں۔ جب اس کا اثر اور ادھر اس عضو کا مرض یہ دونوں مل جائیں تو اس کے ورد کے ساتھ مریض صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذکر اور ورد سے صحت یابی شروع ہوتی۔ اگر کوئی، اس لیے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب صحیح طبیب مل جائے جو پہچان اور تشخیص کر کے علاج کرنے والا ہو تو پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، پھر 10 سال کی تربیت کر کے ایسا کر دیتا ہے اگر شعیب مل جائے کہ پھر صحرا میں پھر آواز سنائی دیتی ہے آگ کی طرح اور اس کے اندر پھر جلوہ یار نظر آتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افعال الہیہ کی جو اثرات ہیں
یہ بات توجہ طلب ہے، وہ ان کے افعال الہیہ وہ نفس کے لیے اثرات رکھتے، اچھے اثرات رکھتے ہیں۔ تو قلب اگر دل کی مرض ہو یا دل کی اصلاح کرنی ہو تو اس کے لیے صفات الہیہ کے اثرات مفید اور مجرب ہیں، صفات الہیہ کے۔ تو کسی کے لیے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کام دے جاتا ہے، کسی کے لیے اللہ کے قہر اور غضب کا تذکرہ، کسی کے لیے بخشش و مغفرت کا ذکر، کسی کے لیے عذاب جہنم کا ذکر، کسی کے لیے اس کی نعمتوں کا ذکر، کسی کے لیے اعلیٰ اس کی شانوں کا ذکر، اس کے مختلف جو عظمت کا ذکر، اس کے کبریا کا ذکر، اس کی بخشش و مغفرت کا ذکر، عفو و درگزر کا ذکر، رحمت کا ذکر، اس کی سخاوت کا ذکر۔ یہ جو مختلف اللہ پاک کی صفات ہیں یہ طرح طرح کے قلب کے اوپر کیفیات وارد کرتی۔ تو فرمایا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کی صفات کا ذکر آتا ہے، اس کی صفات کا جب ذکر آتا ہے تو وہ ذکر اپنے قلب کے اوپر اپنے اثرات ڈالتی۔ واجلت قلوبہم، تو دل کا وجل کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے اثرات، ان آیات الہیہ کا، ذکر الہی کا اثرات، صفاتی اثرات دل کے اوپر پڑتے ہیں، دل کے اوپر، اور وہ یہ کیفیت بنتی ہے جیسے دل ایک کلی کی مانند تھا اور دھوپ کی شعاعیں پڑی اور چٹخارے کے ساتھ کلی کھل گئی۔ جیسے دل ایک پھول کی کلی کی طرح تھا اور جب دھوپ کی شعاعیں پڑیں تو شعاؤں کے پڑنے سے وہ کلی چٹخارے کے ساتھ ٹک کر کے کھل گئی۔ صفات الہیہ کا جب ذکر ہوتا ہے، مومن وہ لوگ ہیں کہ وہ ذکر الہی تو زبان سے کرتے ہیں مگر ان کے قلب کی کیفیت مالا اعلیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے۔ مومن وہ ہیں جو رہتے تو عالم ناسوت میں ہیں مگر بستے عالم ملکوت میں ہیں۔ مومن وہ ہیں جو جسمانی، جن کا چال چلن اس زمین پر فرش پر ہوتا ہے مگر ان کی سیر عالم عرش پہ ہوتی ہے۔ ان کا جسم عالم ناسوت میں رہتا ہے مگر قلب و روح ملکوت اور جبروت کی فضاؤں میں رہتے ہیں، چونکہ وہ مالا اعلیٰ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی زبان سے جب ذکر الہی ادا ہوتا ہے، اللہ کے اسماء کا، صفات کا اور اللہ پاک کے افعال کا جب وہ ذکر کرتے ہیں اور ورد کرتے ہیں، وہ زبان سے نکلنے والا ذکر سورج کی شعاؤں کی طرح قلب کے پھول پر پڑتا ہے، قلب کی کلی پر پڑتا ہے۔ ادھر ذکر الہی کی شعاع دل کی کلی پر وارد ہوتی ہے تو وہ چٹخارے کے ساتھ دل کھلتا ہے، اس کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ ملتا ہے، اور جب مالا اعلیٰ کے ساتھ ملتا ہے تو انوار الہیہ کا ورود ذکر کے ذریعے دل پر ہونے لگتا ہے۔ وہ دل پھر اس دنیا کے اثرات میں نہیں بلکہ مالا اعلیٰ کے اثرات میں غرق ہو کر کانپنے لگ جاتا ہے۔ بس بیٹے بس، ذکر الہی سے، بس بیٹے، ذکر الہی سے وہ کیفیات وارد ہوتی ہیں کہ اس سے پردہ اٹھ جاتا ہے، دل کی کلی کھل جاتی ہے، مردہ دل جاگ پڑتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے، اس کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور وہ انوار و تجلیات جو عرش الہی پر صبح و شام گرتی رہتی ہیں، وہ عرش کی تجلیات اس مومن کے دل پر گرنے لگ جاتی ہیں، اور وہ انوار و تجلیات الہیہ، حسن الہی کی تجلی، رحمت الہی کی تجلی، قہر الہی کی تجلی، قربت الہی کی تجلی، قدرت الہی کی تجلی، مغفرت الہی کی تجلی، غرض تجلیات الہیہ ذکر کے پردے میں اترتی ہیں اور مالا اعلیٰ سے اتر کر مومن کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ دل انوار الہیہ میں مالا اعلیٰ کی کیفیات میں گم ہو کر تڑپنے لگ جاتا ہے، چونکہ دل ان کیفیات کا عادی نہیں ہوتا، دل ان کیفیات کا عادی نہیں ہوتا۔ اب بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کی کبھی کی مثال سمجھائی تھی کہ آپ جب اچانک ٹھنڈے یخ بستہ ٹھنڈے ماحول میں نکلیں، ہوا میں نکلے تو کانپنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ پہلے ہی اسی ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوں،
उतनी ही ठंडक में शुरू से बैठे हों तो फिर चलते फिरें तो फिर कांपें गे, या वो लोग जो ठंडे मुल्कों में रहते हैं और जिनकी सारी ज़िंदगी उसी ठंडक में गुजरती है, उनको अगर इस ठंडक में लाएं तो उन पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो उस ठंडक के आदी हो चुके हैं। हाय हाय हाय, दिल चुके आलम नासूत में रहता है, दिल नासूती पिंजरे में बंद है, बशरी हिस्सी खाकी पिंजरे में बंद है। इस पिंजरे में दिल और रूह जब से बंद हैं तब से अपने वतन की फिजा से कट गए, अपने वतन की फिजा से कट गए। अब ये उन कैफियात भरी और अनवार भरी और तजल्लियात भरी हवाओं और फिजाओं से मुताल्लिक नहीं रहा, आदी नहीं रहा। इस माहौल में रहकर मन के माहौल और मन के टेम्परेचर और मन की फिजा का आदी हो गया है। तो जो मोमिन है वो जब जिक्र इलाही करता है तो हमारा जिक्र इलाही ज़ुबान तक रहता है। मोमिन जब जिक्र करता है तो उसके जिक्र से पर्दे उठते हैं और वो तजल्लियात इलाही जिक्र इलाही की शक्ल में दिल पर वारिद होती हैं और उनके वरूद से दिल माला आला के साथ जुड़ जाता है। तो यकायक जब दिल माला आला की फिजा में दाखिल होता है तो कांपने लग जाता है। यकायक जब दिल माला आला की फिजा में दाखिल होता है तो कांपने लग जाता है। उस कांपने को वज्ल कहते हैं, क्योंकि वो बराह रास्त उस पर अल्लाह की तजल्लियात गिरने लग गई हैं, अनवार गिरने लग गए। वो सिफाती तजल्लियात जब गिरती हैं उनकी कैफियत का असर होता है दिल। और फिर आप सवाल कर सकते हैं तो जिन मोमिनों की ये कैफियत हो जाती और उनके दिल हर वक्त माला आला में रहते हैं तो उनके दिल फिर क्यों कांपते हैं? उनके दिल, वो तो उस फिजा में रहते हैं, उनके दिल क्यों कांपते हैं? वो दर्जा बदर्जा तरक्की करने की वजह से उनके दिल आलम मलाकूत में रहते हैं। तो जब वो जिक्र करते हैं तो उनके जिक्र पर दिल आलम मलाकूत में पहले होता है, मगर जब वो जिक्र इलाही करते हैं तो उससे आलम जबरूत का दरवाज़ा खुलता है, तो वो उससे ऊपर की दुनिया में जाता है, उस नई फिजा में दिल कांपने लग जाता है। और उससे ऊपर दर्जे के औलिया जिनके दिल जबरूत तक रहते हैं, मलकूत और जबरूत तक रहते हैं, जब उन पर जिक्र इलाही होता है तो उन पर आलम लाहूत का दरवाज़ा खुलता है। और जो लाहूती फिजा में दाखिल होते हैं तो वहाँ की अनवार और तजल्लियात, मलकूत के अनवार जुदा, उन अनवार का रंग जुदा, उन अनवार की सिमत जुदा, उन अनवार की कैफियत जुदा, फिर जबरूत के अनवार जुदा, जबरूती अनवार का रंग जुदा, जबरूती अनवार की कैफियतें जुदा, फिर लाहूती दुनिया में नूर का रंग जुदा, उसकी कैफियतें जुदा। और कुछ जो लाहूत में रहते हैं वो जब जिक्र करते हैं तो आलम हाहूत में चले जाते हैं, जहां बराह रास्त ज़ात इलाहिया के परतों से जन्म लेने वाली अनवार और तजल्लियात वजूद पजीर हो रही हैं, उन पर आके उन पे कभी तारी होती है। सो कुल्लु यौमिन हुवा फी ईशान, मर्द मोमिन पर दर्जा बदर्जा आलम दर आलम, आलम दर आलम तरक्की होती रहती है। इन्नमल मुमिनून इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, के मोमिन तो वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप जाए। हाय हाय, उनके दिल। सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें अगर 3 चीज़ों में लज्जत और हलावत न मिले, हाय हाय हाय, अगर 3 चीज़ों में लज्जत और हलावत न मिले तो समझ लो कि तुम्हारा दरवाज़ा बंद है। हम बंद दरवाज़ों वाले। फरमाया 3 चीज़ों में लज्जत और हलावत न मिले तो समझ लो दरवाज़ा बंद है। पूछा हज़रत वो कौन सी चीज़ें हैं? फरमाया एक अल्लाह के ज़िक्र में, अगर अल्लाह के ज़िक्र के दौरान कैफियत न हो और हलावत न मिले, लज्जत न मिले, और दूसरा कुरान की तिलावत में, और तीसरा हालत सुजूद में, सजदे की हालत में इंसान अल्लाह के करीब होता है। एक सजदे से इंसान बड़ा सफ़र तय कर लेता है। अगर सजदा सजदा ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इन 3 चीज़ों में हलावत और लज्जत और कैफियत का मिलना ये ईमान की अलामत है। हाय हाय हाय। इसके बाद इरशाद फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और उनकी दूसरी अलामत ये है मोमिनों की कि जब उन पर कुरान की आयतें तिलावत की जाती,
جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان مومنوں کے ایمان کو بڑھا دیتی، ایمان کو بڑھا دیتی، اور اونچا اور مضبوط اور بلند عرفہ و اعلیٰ کر دیتی ہیں ایمان کو۔ یہ دوسری چیز۔ اب یہ بات کیوں ہوتی؟ آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں مومنوں کی تو وہ ایمان کو بڑھا دیتی۔ آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی تلاوت کرتے، ساری زندگی تلاوت میں گزر جاتی، پورا مہینہ تلاوت کرتے اور تلاوت کو سنتے ہیں، اور عمر بھر تھوڑی یا زیادہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، مگر یہ کیفیت ملتی ہے کہ تلاوت قرآن کرنے سے ایمان کا درجہ بڑھ جائے، ایمان مضبوط تر ہو جائے، اور حالت ایمان بدل جائے اور درجہ ایمان بدل جائے۔ تلاوت بھی کرتے ہیں اور بدلتا بھی کچھ نہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور بدلتا بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فرق کیا ہے پھر کہ وہ ایک ایک آیت کی تلاوت ان کے ایمان کے ازدیاد کا، ایمان کے بڑھنے کا باعث بنتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں بنیادی، وہ یہ کہ ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، اس تلاوت سے ہمیں جو کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو اس طرح کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں ہوتا، اس کا معنی اور مفہوم بھی معلوم نہیں، انہیں صرف قرآن مجید کی آیات اور الفاظ، مبارک الفاظ کا اور آیات کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اور برکت ملتی، مزید کیفیات مشکل ہو جاتی، اہل دل پا لیتے ہیں کیونکہ ان کو پھر ان کے اوپر مراد اور معانی کھل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ ترجمے سے واقف ہوتے چلے جاتے ہیں، ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ترجمہ، معنی، مفہوم پر واقف ہو جاتے ہیں، مگر تلاوت قرآن سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ ہمارا تلاوت قرآن سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ احکام کی آیتیں پڑھی تو احکام کا علم ہو گیا، قصص انبیاء کی آیتیں پڑھی تو واقعات انبیاء کا علم ہو گیا، مگر ہم ان میں سے عبرت نہیں لیتے۔ قصص انبیاء پڑھتے سنتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے، آیات قرآنی پڑھتے تلاوت کرتے ہیں مگر ان میں سے نصیحت نہیں لیتے، آیات کی تلاوت کرتے ہیں مگر ان میں سے بصیرت نہیں لیتے، علم لیتے ہیں۔ یہ بات آپ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ علم لے لیتے مگر اس میں سے بصیرت نہیں لیتے۔ اگر اس میں سے عبرت اور ہدایت اور بصیرت لے لیں اور اس کا معنی اور مراد وہ ساتھ پڑھیں اور وہ معنی اور مراد قلب پر وارد ہو جائے، اس کا معنی قلب پر وارد ہو جائے تو دونوں میں اتنا فرق ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، پڑھ کر خالی علم لینا اور دوسرے کا پڑھ کر جو مراد ہے اس کا قلب و باطن پر وارد کرنا، جو مفہوم ہے قرآن مجید کا، جو مفہوم ہے اور مراد ہے اور جو معرفت ہے اس کو قلب و روح پر وارد کرنا، پڑھنا یوں کہ جو پڑھتے جائیں وہ قلب پر وارد ہوتا جائے، دل پر اترتا جائے، اور ایک ہے کہ جو پڑھیں وہ سمجھ میں آتا جائے، جو پڑھیں وہ سمجھ میں آتا جائے، اور ایک یہ کہ جو پڑھیں وہ دل پر وارد، دل پر میں اترتا جائے۔ دو چیزوں میں اتنا فرق ہے، جیسے آپ نے لفظ لکھا آگ، ایک کاغذ پر لفظ لکھا آگ، لکھ لیا، اسکول گئے پڑھے ہوئے لکھا آگ لکھ دیا، کسی نے پوچھا آپ کو آگ لکھنا آتی ہے؟ ہاں میں لکھ لیتا ہوں، لکھو بھی، کاغذ پر لکھا الف مد آگ گاف معقوف آگ۔ دوسرا ان پڑھ تھا، وہ کسی مکتب مدرسہ تو نہیں گیا، صحبتوں میں گیا تھا، اس سے پوچھا تمہیں آگ لکھنا آتا ہے؟ اس نے کہا لکھنا تو نہیں آتا، وارد کرنا آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی کاغذ دیا، اس کو بھی، اس نے کاغذ پر پین سے آگ لکھ دیا، اس نے کاغذ کو آگ لگا دی۔ آگ کا لکھنا نہیں آتا، آگ کا لگانا آتا ہے۔ اس نے لگا کے جلا دیا، اس نے کہا کہ تو لفظوں میں گم تھا، میں اس کے معنی میں گم ہوں، تو آج تک لفظ اور حرف، حروف اور الفاظ تک رہ گیا، میں نے اس کے معنی کو وارد کرنا سیکھ لیا۔
تو جو فرق آگ کا لکھنا اور آگ کا لگانا، جو فرق ان دو میں ہے، یہی فرق قرآن پڑھ کے قرآن کا سمجھنا اور قرآن پڑھ کے قرآن کا قلب و باطن پر وارد کرنا، ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ وہ لکھتا ہے اور یہ قرآن کے اندر غرق ہو کر اس کو وارد کرتا ہے اور اس کے اندر اپنے قلب و باطن کو جلا دیتا ہے، اور قلب و باطن کو جلا کر جلا دیتا ہے، جلاتا ہے اور جلا دیتا ہے، روشن کر لیتا ہے، اس کا قلب و باطن قلب پر وارد ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ آیت کو سمجھیں، پھر پڑھیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اب سمجھ میں آئی کہ وہ آیتیں ایمان کیسے بڑھاتی ہیں، کہ ان کا مومنوں کا قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنا صرف حروف اور الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، حروف اور الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ وہ حروف اور الفاظ کا جو معنی اور مراد ہے اور جو مطالب اور معارف ہیں وہ حقیقت بن کر مرد مومن کے دل پر وارد ہوتے ہیں آیات کے۔ یہ ایک درجہ ابھی بتا رہا ہوں، مگر جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے، وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے۔ وہ یہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ خود ہو بھی جائیے۔ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود۔ ایک تھا کہ قرآن پڑھا اور سمجھ نہ آیا، یہ ایک قسم تھی جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن بولیے سمجھ بھی نہ آیا۔ بہت سے قرآن کے درس دینے والے اور قرآنی علم اور فکر کو پھیلانے والے ابھی اسی وادی میں پھر رہے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں مگر ابھی وہ سمجھ کی وادی بھی عبور نہیں کر سکے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو سمجھ کی وادی بھی عبور نہیں کر سکے وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پڑھ کے بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو کچھ وہ تھے جو قرآن پڑھتے مگر ابھی فہم، معنی اور فہم کی وادی بھی عبور نہیں کر سکے۔ کچھ وہ ہیں جو قرآن کو سمجھ گئے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا فہم یفہمون، اور ساتھ قرآن کا فہم بھی حاصل کر لیا، قرآن سے تفقہ حاصل کر لیا، یتفقہ فی الدین، فہم اور تفقہ مل گئی، سمجھ اور بوجھ مل گئی، قرآن کا معنی مل گئے، مراد مل گیا، سمجھ گئے۔ کچھ وہ ہیں، مگر یہ وہ ہیں جو سمجھ اور فہم کی وادی میں پھر رہے ہیں، ابھی فہم اور سمجھ کی وادی میں پھر رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوئے جو اس وادی سے گزر گئے، جنہوں نے قرآن کو سمجھ لینے کے بعد اب قرآن کو اپنے قلب اور باطن پہ وارد کرنا سیکھ لیا، اگلی وادی میں چلے گئے۔ اب وہ قرآن پڑھتے ہیں، زباں پر قرآنی آیات ہوتی ہیں اور دل پر ان آیات کا ورود اور نزول ہو رہا ہوتا ہے، ان کے معنی وارد ہو رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیات کے مطالب دل کی زمین میں اتر رہے ہوتے ہیں، دل اور قلب اور باطن پر قرآن وارد ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق ان لوگوں میں ہے کہ جس نے کاغذ پر آگ لکھا اور ایک نے کاغذ پر آگ لگا دی، یہ فرق ان دو وادیوں میں گھومنے والوں کا تھا۔ مگر یہ بات زادتہم ایمانا یہاں سے شروع ہو جاتی۔ اگر دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ دل پر قرآن کا ورود شروع ہو جائے، دل پر قرآن کا نزول شروع ہو جائے اور آیات قرآنی کے معنی اور مطالب چھم چھم دل کی زمین پہ برسنے لگے، قرآنی معنی کی بارش دل کی بنجر زمین پہ چھم چھم برسنے لگے، تو پھر دل کی زمین پر بہار آنے لگتی ہے، فصلیں اگلنے لگتی ہیں، پھول کے پودے اگنے لگتے ہیں، اور دل کی ویرانی آبادی اور ہریالی میں بدلنے لگتی ہے۔ یہاں سے آیت قرآن کی ایمان کے بڑھانے کا عمل شروع کر دیتی ہیں، مگر جو کامل مومن ہیں وہ اس سے آگے جاتے ہیں، جو کامل مومن ہیں وہ اس سے آگے جاتے ہیں۔ زادتہم ایمانا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن سے علم نہیں لیتے، ہائے ہائے ہائے، وہ قرآن سے علم نہیں لیتے۔ جن کا ایمان کمال کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے وہ قرآن سے علم نہیں لیتے، وہ قرآن سے مشاہدہ لیتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ بعض سمجھنے سے قاصر رہے، بعض سمجھ گئے وارد نہ کر سکے، بعضوں نے وارد کر لیا مگر وارد کرنے والوں نے پا لیا
اور یہ ایمان کی وہ حالت ہے کہ ادھر پڑھتے جاتے ہیں ادھر دیکھتے جاتے ہیں، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کی رحمت کی آیتیں پڑھتے ہیں، ادھر رحمت الہی کا پردہ اٹھ جانے کے بعد رحمت الہی کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر رحمت الہی کی وادی کی سیر ہوتی ہے۔ ادھر وہ بخشش کی آیتیں پڑھتے ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے، ادھر جنت کی آیتیں پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ساتھ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ ایک جنت سے دوسری جنت، ادھر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ادھر جنتوں میں میوے پرواز ہوتے ہیں، پردے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ادھر جنات نعیم کا ذکر کرتے ہیں، ادھر نعمتوں کا چہرہ سامنے ہوتا ہے۔ ادھر حور پڑھتے ہیں، ادھر حور سامنے ہوتی ہے۔ غیبات دیکھتے ہیں، ملائکہ پڑھتے ہیں، ملائکہ کو سامنے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ خدا کی رحمت و قربت دیکھتے ہیں، خدا کی قربت کے سمندر میں آ جاتے ہیں، ان چشموں سے پیتے ہیں۔ ادھر پھر مولا کا حسن دیکھتے پڑھتے ہیں، یار کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور بھائی بات سنیں، بیٹے بات سنیں، بیٹے بات سنیں، اللہ کے بندو، اس نعرے کا اس بیان کے ساتھ کوئی جوڑ ہے؟ بیٹے چھوڑو او بھائی چھوڑیے، خدا کا خوف کرے، مجھے شرمسار کرتے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ میں تو اندھا ہوں، سنتا ہوں، سنا دیتا ہوں، ناکارہ ہوں بالکل، پتہ نہیں دوزخ بھی قبول کرے نہ کرے، ناکارہ، نہ کوئی سنا، نہ کوئی چکھا، نہ کوئی دیکھا، بالکل کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ 5 کیفیتیں ہیں جن کو حضرت سلطان بہو کہتے ہیں، کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جانن تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو، کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو، تے کناں نو رب ستیاں ملیا، کناں نو رب ستیاں ملیا، تے کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو۔ یہ کس میں؟ جس پر جو دروازہ کھل جائے، یہ اس کے فضل کی بات ہے، یہ اس کے فضل کی بات ہے۔ نہ یہ بات شکلوں سے ملتی ہے، نہ عقلوں سے ملتی ہے، نہ علموں سے ملتی ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ تو اس کے فضل سے ملتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جو پڑھتے ہیں وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں اللہ پاک کی جن جن نشانیوں کا، آیتوں میں جن جن اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، جن جن نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ نشانیاں، آیات حقیقت میں مظہر ہوتی، ہر آیت اللہ کی ایک ایک نشانی کا مظہر ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ میں آپ کو اس کی بھی سائنس سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے، یہ ہوتا کیسے۔ ہائے ہائے، ہر آیت اس کی نشانی کا مظہر ہوتی، اور آیت نظر آتی ہے جس نشانی کا مظہر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ہمارے اپنے نفس اور قلب اور اعمال کے حجابات درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں، ہمارے اپنے جو حجابات ہیں وہ درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے مظہر نظر آتا ہے، اس کے اندر جو ظاہر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پردے اٹھ جاتے ہیں، ان کے پردے، حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ جب حجابات اٹھ جاتے ہیں تو جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو آیتیں ان کے لیے آئینہ بن جاتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آیتیں ان کے لیے، ان عاشقوں کے لیے آیتیں، بولیے نا،
آئینہ بن جاتی ہیں. پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. پھر جس آیت کو پڑھتے ہیں اسی آیت میں جو حقیقت جلوہ گر ہے، جس کی وہ مظہر ہے، وہ بے نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا. وہ دیکھتے رہتے، وہ دیکھتے. حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ اور عفا میں سے ایک ہو گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بزرگ نے شام کے کھانے کا وعدہ کیا رات کا کہ نماز عشاء کے بعد کھانا آپ کے پاس کھاؤں گا، اور وعدہ پورا نہ کیا. انہوں نے آئے نہیں، کھانا پکا رہا، انتظار میں رہے اور وہ نہ آئے. صبح ملے تو میں نے پوچھا کہ آپ کا وعدہ تھا. انہوں نے آ کے مجھے معذرت کی. صبح انہوں نے آ کر معذرت کی، پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ فرمانے لگے خدا کی قسم اگر وعدہ خلافی نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ راز ظاہر نہ کرتا. مگر چونکہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، اس مجبوری سے اپنی رکاوٹ کیا بنی، مجبوری کیا بنی، عذر کیا بنا، وہ واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے عذر کو قبول کر لو. وہ فرمانے لگے کہ میں نماز عشاء پڑھی اور جب نماز وتر پڑھنے لگا اور تیسری رکعت میں پہنچا، کیا تیسری رکعت میں پہنچا تو جو آیتیں تلاوت کی ان کا پردہ اٹھ گیا اور میں جنت کی وادیاں میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. تو جو پڑھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، جو پڑھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا. تو میں ان باغات اور وادیوں میں گم ہوا اور وہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ ساری رات ہی اسی مشاہدے میں گزر گئی اور فجر ہو گئی. میں نے کھانا گھر بھی نہیں کھایا، کھانا وہ ساری رات وہی کھانا کھاتے رہے، ان مشاہدات کا کھانا کھاتے رہے. معذرت قبول ہو گئی. احادیث میں آپ کو یاد ہوگا، صحابہ کرام میں سے بھی بعضوں سے منقول ہے، حضور اسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا فلاں فلاں صورت تلاوت کرتے ہیں تو ملائکہ اترتے ہیں، آوازیں آتی، فرشتے اترتے ہیں. آقا نے فرمایا یہ جب صورت پڑھتے ہو تو فرشتے آتے ہیں اور تم رات کو ان فرشتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ حدیث صحیحہ میں صحابہ کرام سے بھی منقول ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ سند حدیث پاک اور سنت صحابہ سے اور ارشاد رسول سے لے لے. یہ کیفیت لوگوں کی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی اور فرماتے ایک بار نہیں، دوسری بار، تیسری بار 20 مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرماتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں کہ ہر بار جب میں نے بسم اللہ پڑھی ایک نیا انکشاف ہوا اور اس سے نیا علم ملتا رہا. ہر بار بسم اللہ کے پڑھنے سے نیا مشاہدہ ہوتا رہا، نیا مشاہدہ ہوتا رہا، نیا مشاہدہ ہوتا رہا. 20 بار پڑھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات قرآن مجید کی آیت پڑھتے جس میں آخرت کا ذکر ہوتا، دوزخ کا ذکر ہوتا، تو چونکہ ان کو آیتوں میں مشاہدہ ہوتا تھا تو جو ہی مشاہدہ ہوتا تو چیخ پڑتے اور تڑپ کر گر پڑتے. تو سیدنا فاروق اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی، چیخ نکلی اور تڑپ کر زمین پہ گر پڑے. اب دوسروں کو تو اتنا ہی سمجھ میں آئی نا کہ قرآن پڑھ رہے تھے اور چیخ نکلی اور تڑپ کے گر گئے، تو کیا خبر چیخے کیوں اور تڑپے کیوں اور بے ہوش کیوں کر کے گر گئے. ہائے ہائے ہائے. عذاب الہی پر مبنی جو آیتیں پڑھتے تو عذاب اور دوزخ کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا. تو چیخے، تڑپے، گر پڑے، 2 دن بیمار پڑے رہے اور صحابہ کرام سیدنا فاروق اعظم کی عیادت کو آتے رہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ایسی آیتیں آتی ہیں ان میں مشاہدہ ہوتا اور مشاہدے کے نتیجے میں چیخ کر تڑپ کے گر پڑتے اور کئی بار اذان فجر تک بے ہوش پڑے رہتے. آپ کی ہمشیرہ پانی کے چھینٹے مار مار کے ان کو ہوش میں لاتی. اس طریقے کی ایک عارف کہتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید کی ایک سورت شروع کرتا ہوں تلاوت میں اور سورت شروع کرتے ہی ایسے مشاہدات آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور میں ان میں کھو کے رہ جاتا ہوں اور ساری رات اسی ایک ہی مقام پر گزر جاتا. تلاوت ہی آگے نہیں چل سکتی. ایک ہی رات میں ساری رات اسی ایک ہی مشاہدے میں گزر جاتا ہے. اور ایسا بھی ہے عرفاء اور اولیاء نے ایسا بھی فرمایا. ایک عارف فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کیفیت ہو گئی ہے میری کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس وقت تک قرآن پڑھنے کی لذت اور حلاوت نہیں آتی
اور تب لذت آنا شروع ہو جاتی ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اس وقت میں اپنے کانوں سے سیدنا جبرائیل امین کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن سن رہا ہوتا ہوں۔ ادھر میں تلاوت کرتا ہوں اور یوں لگتا ہے کہ جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو یوں قرآن مجید کی آیتیں وہ اثر کرتی ہیں گویا ابھی آیتیں وحی الہی بن کر مومن کے دل پر اتر رہی ہے، تازہ وحی بن کر اتر رہی ہے۔ جب یہ کیفیت بنتی ہے، اور یہ ہوتی ہے جب وہ آیتیں مشاہدات میں بدل جاتی ہیں، جب وہ آیات مشاہدات، اور مشاہدات ترقی کا باعث ہوتے ہیں، مشاہدات ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں، ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام، وہ ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، مدتوں پہلے بستی ویران ہو گئی تھی، ان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا، لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام، یہ حضرت یرمیاہ علیہ السلام، بیت المقدس کی بستی، پیغمبر ہے، عقیدہ نہیں، لوگوں کو عقیدہ دینے والے کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ منظر دیکھ کر عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، ان کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ دل میں ایک سوال آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ علم تو اسے ہے، مشاہدہ نہیں، علم تو ہے، مشاہدہ نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مشاہدہ کراتے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اللہ پاک نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے بعد زندہ کیا، زندہ کر کے پوچھا کتنی دیر سے یہاں سوئے ہو؟ انہوں نے دیکھ کر اندازہ لگا کے کہا کہ 1 دن یا کچھ تھوڑے چند گھنٹے۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر علیہ السلام چند گھنٹے نہیں 100 سال سوئے رہے ہو۔ اب مشاہدہ، وہ اپنے ساتھ کھانا اور پانی بھی لائے تھے اور سواری بھی تھی جس پہ سوار تھے۔ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا دیکھ، کھانا پانی دیکھ، لم یتسنہ، 100 سال گزر گئے ہیں مگر کھانا باسی بھی نہیں ہوا، وہ کھانا جو کا تو گرم اور تازہ رہا، ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، لم یتسنہ، 100 سال اس پر نہیں بیتے، مشاہدہ کروا دیا، ایک مشاہدہ کروا دیا۔ اب فرمایا یہ دیکھ لیا، ادھر آ، اب اپنی سواری دیکھ، گدھا تھا یا خچر تھا، فانظر الی حمارک، اب اپنی سواری کو دیکھ، گدھے کو دیکھ، کھانا زیادہ نرم و نازک شے، گرمی کا موسم کھلی فضا میں پڑا رہے 2-4 گھنٹے میں بدبودار ہو جاتا ہے، گدھا خچر سواری بہر صورت اس کھانے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے، وہ مرنے اور جلنے سڑنے کے لیے ایک مدت لیتا ہے، ایک عرصہ لیتا ہے، وہ جو فوری باسی ہو کے متعفن ہو جاتا ہے وہ تو 100 سال میں اس کی تراوت اور اس کی تازگی اور اس کی تپش بھی نہیں گئی، اور سواری اس کو دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کے مٹی میں مٹی بن گئی، کچھ بھی نہ بچا۔ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس کا کچھ بھی نہ بچا۔ فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اب دیکھ کھڑے ہو کر، اب تم نے دیکھ لیا کہ یہ خچر گھوڑا مر گیا، گدھا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، خاک پڑی ہے اور سوائے مٹی کے یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا، دیکھ لیا۔ فرمایا اب دیکھ اس مٹی کی ڈھیری کو، ہم کیسے دوبارہ گوشت پوست بناتے ہیں، کیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بناتے ہیں، ان پہ گوشت پوست چڑھاتے ہیں، اور کیسے اس مرے ہوئے گدھے کو خاک میں سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، ہم نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا، 100 سال کے بعد گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ یہ مشاہدہ بھی کروا دیا، وہ بھی کروا دیا۔ اب توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں، 3 بار مشاہدہ کروایا، کیا؟ اور اللہ پاک نے کلام فرمایا فانظر الی طعامک، دیکھ، مشاہدہ کر اپنے کھانے کے معاملے کا، ایک فانظر، پھر فرمایا وانظر الی حمارک، دیکھ اب اپنے گدھے کی طرف، پھر فرمایا وانظر الی العظام، اب دیکھ ہڈیوں کی طرف۔ تینوں بار ایک ہی آیت میں قرآن مجید نے بار بار فرمایا وانظر وانظر، مشاہدہ کر، مشاہدہ کر، مشاہدہ کر۔ جب سارے مشاہدات کروا دیے تو پوچھا بتا اے عزیر اب کیا کہتا ہے؟
فلما تبین لہ، مشاہدات کر کے جب سارا پردہ اٹھ گیا اور حقیقت روشن ہو گئی، اس کے سامنے حقیقت روشن ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اب ایک جدا علم مل گیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ علم پہلے بھی تھا، عقیدہ اور ایمان بھی پہلے تھا، مگر مشاہدہ نہ تھا۔ ایک علم وہ ہے جو عقیدے سے ملتا ہے، ایک علم وہ ہے جو مشاہدے سے ملتا ہے۔ عقیدے سے ملنے والا علم علم الیقین کہلاتا ہے، اور مشاہدے سے ملنے والا علم عین الیقین کہلاتا ہے۔ وہ مقام علم پر تھے، مشاہدے کے بعد مقام عین پر فائز ہو گئے، دکھا دیا۔ تو دیکھنے سے اب کیفیت ایمان کی ترقی پا گئی، ان کے مرتبے کے لائق۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، جب ابراہیم نے کہا مولا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، دکھا، مشاہدہ مانگا۔ قال اولم تؤمن، میں نے پوچھا ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ ایمان نہیں؟ عرض کیا بلا باری تعالیٰ ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، تو پھر کیوں مشاہدہ مانگتا ہے؟ عرض کیا ولکن لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے۔ ایمان ہے لیکن اگر مشاہدے سے دل کو اطمینان مل جائے، مشاہدے سے، تو اس میں ترقی آتی ہے۔ یہ پروسیس ہے جو قرآن مجید وہاں فرما رہا اذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، مشاہدہ کرنے سے اطمینان ملے گا۔ تو اللہ نے مشاہدہ کروایا، 4 پرندے لے لے، ذبح کر دے، ان کے ٹکڑے کر دے، ملا کر حصے کر کے چاروں پہاڑوں پہ ڈال دے، اور اب ایک ایک کر کے بلا یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور جب یہ منظر دکھا لیا، اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ایمان رکھنے والے کہتے ہیں وَأَعْلَمْ ان اللہ عزیز و حکیم، اب تو جان لے کہ اللہ غلبہ حکمت والا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ عین الیقین تھا اور مرتبہ حق الیقین تھا، وہ علم الیقین تھا، وہ مقام علم تھا، یہ مقام عین ہے۔ اب آپ اس آیت کی طرف آئیے، فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی، زادتہم ایمانا، جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور پہلا جو ایمان تھا وہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان تھا، اور جب آیتیں پردہ اٹھتا ہے اور آیتوں سے حقیقتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو جو ایمان جس مقام پہ اب پہنچتا ہے مشاہدے کے بعد، وہ درجہ ایقان ہوتا ہے۔ تو پہلے مقام علم تھا، اب مقام عین پر ترقی کر جاتا ہے۔ ایمان جب علم سے عین کے مقام پہ ترقی کر جاتا ہے تو پھر پردہ اٹھنے سے آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اور آیتوں کے اندر بیان کی گئی حقیقتیں، مالا اعلیٰ کی حقیقتیں، جنت کی حقیقتیں، دوزخ کی حقیقتیں، عالم عقبیٰ کی حقیقتیں، عالم آخرت کی حقیقتیں، جنت و دوزخ کی حقیقتیں، خدا کی صفات و افعال کی حقیقتیں پردے اٹھنے سے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ زبان سے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور دل کی نگاہ سے حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ایک ایک مشاہدہ حق جب مشاہدہ تجلی بن کر، جب مشاہدہ تجلی بن کر دل پر اترنے لگتا ہے تو دل مقام عین پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو زبان آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، دل آیتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ زبان آیتوں کی تلاوت کرتی ہے اور دل ان حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مشاہدے سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دیکھتے کہ جو چیز پہلے قرآن میں پڑھتے تھے، سنتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اب پردے اٹھ جانے کے بعد ان حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا دل کی آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مگر رموز سر دل بے دل چدان، جس کے پاس دل ہی نہیں ہے وہ دل کے راز کو کیا جانے، جس کے دل کی آنکھ ہی کھلی نہیں ہے وہ دل کو نظر آنے والی حقیقتوں کو کیا جانے۔ لوگوں پہلے تو اس مردہ دل کو زندہ کرنا سیکھو، پھر اس سوئے ہوئے دل کو بیدار کرنا سیکھو، پھر ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے سر کی آنکھ کی طرح، وہ آنکھ حاصل کرو۔ راستہ یہی ہے جس پر آئے ہو، راستہ یہی ہے جس پر آئے ہو، یہی راستہ، یہی محنت، یہی خلوت، یہی تزکیہ، یہی تسویہ۔ ویلی نبو کچھ کر دی رو، خالی بھانڈا بھر دی رو۔ اس عمل کو تسلسل سے جاری رکھا تو وہ دن دور نہیں کہ جب دل
تڑکے کی طرح کھلے گا اور اس کی آنکھ بھی بیدار ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آیات مشاہدات کا باعث بنتی ہیں اور بنے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ لوگ ہیں، صرف وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے جن کے دل کانپ جاتے اور قرآن کی آیتوں سے ان کے ایمان ترقی پاتے ایمان، تو ہر آیت ترقی دیتی ہے۔ کیا؟ ہر آیت ترقی دیتی، آیتوں میں ذکر اوپر سے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، تو کبھی مولا کوثر و تسنیم کے چشموں پر لے جاتا ہے، ہائے ہائے، کبھی جنات کی سیر کرواتا ہے۔ انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات، آؤ لوگو میں تمہیں ان دنیا کی زینتوں سے ایک اعلیٰ چیز بھی بتاؤں جو تمہارے رب کے پاس ہے، لیکن عند ربہم للذین اتقوا رکھی ہوئی ہے چھپا کر ان لوگوں کے لیے جو اتقاء تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور تقوی والے بنو تاکہ میں اسے بے پردہ کر دوں، اس نہا کو تمہارے لیے عیاں کر دوں۔ اور وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے پردہ اٹھتا ہے جنات۔ ارے دنیا کے باغات اور زینتوں اور زیب و زیبائش میں گم ہونے والوں، آؤ ان زینتوں سے بہتر کون سی زینت ہے جو میں نے اپنی جنتوں میں سجا رکھی ہے۔ تو پہلے تو کچھ جنات میں سیریں ہوتی ہیں، اور جنات پھر فیہا ازواج مطہرات، پھر اس میں ازواج مطہرات ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں، بیبیاں ہیں، خدمت گزار ہیں، پاکیزہ سنگتیں ہیں۔ پھر ان حلاوتوں کے بعد آگے فرمایا ورضوان من اللہ، ازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اس سے آگے پھر اللہ کے رضوان، اس کی رضا کی جنت ہے، وہ جنت حور و قصور کی جنت۔ جب اللہ کے رضوان کی جنت دیکھو گے تو بیبیاں اور حوریں بھی بھول جاؤ گے۔ رضا الہی کی جنت میں جب داخل ہوگے تو حور و قصور اور محلات کی جنت کو بھول جاؤ گے۔ پھر خدا کی رضوان کی جنت تمہیں ہر شے کی لذت بلا دے گی، اور اس رضوان سے آگے پھر خدا کی قربت کی جنت بھی ہے، اللہ کی قربت کی جنت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جنت مقربون کے لیے ہے، اس جنت میں چشمے ہیں، تسنیم کے چشمے ہیں، للمقربین و مقربون کے لیے ہیں۔ اللہ کی قربت والے ان چشموں سے آ کے پانی پیتے ہیں، ہائے وہ چشمے کیا ہوں گے۔ اللہ کی قربت والے ان چشموں سے پانی پیتے ہیں۔ وہ جو قربت میں چشمہ ملتا ہے، وہ خدا کی عزت کی قسم سوائے جو لوگ قربت میں آ گئے انہیں اور کون سا چشمہ چاہیے، وہ چشمے تو چھوڑ کر آئے تھے۔ مولا ابھی ہم ان چشموں کے لیے تو نہیں آئے، تیرے چشمے تو پہلی جنت میں بھی تھے جہاں نہریں تھیں، جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہم نہریں تو بہت پہلے دیکھ کر آئے تھے، چشمے بھی دیکھ کر آئے تھے، باغات بھی دیکھ کر آئے تھے۔ ہم تو نہروں اور چشموں سے کوچ کر کے آ گئے، نہروں اور چشموں کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے، اور یہاں تو بتاتا ہے کہ میری قربت کی جنت میں بھی چشمہ ہے۔ مولا یہ کون سا چشمہ ہے؟ وہ آواز دیتا ہے عاشقو مجھے تمہاری طلب کا پتہ ہے، مجھے تمہاری پیاس کا پتہ ہے۔ تم نہ ان باغوں کے طالب ہو، نہ ان جنتوں کے طالب ہو، نہ ان چشموں کے طالب ہو۔ ارے عاشقو مجھے پتہ ہے عاشقوں کو کون سا چشمہ چاہیے، آؤ میری قربت کے باغ میں آؤ تو صحیح۔ جب مقرب اندر داخل ہوں گے تو بلایا جائے گا آؤ اب چشمے سے پانی پیو۔ مولا چشمہ کیا ہے؟ فرمایا میرے دیدار کا چشمہ ہے، میرے وصال کا چشمہ ہے۔ ہائے ہائے میرے وصال کا چشمہ ہے۔ عاشقوں کو سوائے وصال یار کے اور کس شے کی پیاس ہوتی ہے؟ عاشقوں کو سوائے دیدار یار کے اور کس چشمے کی طلب ہوتی ہے؟ آؤ میرے دیدار اور وصال کے چشمے کے پانی پیو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں نے ان کے لیے چھپا رکھی ہے، ہائے ہائے ہائے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ان کے لیے میں نے چھپا رکھی ہے۔ ماں کو ہزار چیزیں دکھا دیں، ہزار چیزیں دکھا دیں، مگر اس کا پیارا بچھڑا ہوا لاڈلا بچہ نہ دکھائیں، اس کی آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک نہیں ملتی۔ ہزار چیزیں دکھا دیں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس میں ہے سو اسی میں ہے۔
اسی طرح عاشق کو 1000 جنتیں دکھا دیں، اس کو آنکھ کی ٹھنڈک کسی باغ و بہار میں نہیں ملتی، ہائے ہائے، کسی باغ و بہار کے نظارے میں نہیں ملتی، اس کی آنکھ کی ٹھنڈک تو ایک ہی نظارے میں ہے، یار کے دیدار۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مقربوں کو دیدار کرایا جائے گا۔ حکموں کا فرشتوں، اب یہ جو آخری پردہ رہ گیا تھا، اب یہ تو سارے مقرب عاشق لوگ ہیں، غیر تو رہا ہی کوئی نہیں، ہائے اب غیر تو، جنت کے طالب بھی پیچھے رہ گئے، نعمتوں کے طالب بھی پیچھے رہ گئے، درجوں کے طالب بھی، منزلوں کے طالب سب رہ گئے، اب تو غیر رہا ہی کوئی نہیں۔ اب چھپنا کس سے، اب کس سے چھپنا؟ حکم ہوگا ملائکہ کو، فرشتوں پردہ اٹھا دو، میرے عاشقوں کو دکھا دو۔ تو جن آیتوں سے یہ نظارے ہو رہے ہوں، ان کا ایمان کیوں ترقی نہیں پائے گا؟ اور فرمایا ہائے ہائے ہائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب کون سی جگہ رہے گا؟ اب توکل کیوں نہیں کریں گے؟ اب سارا کچھ تو آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں محبوب کو، اس کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نوازشات کو دیکھ رہے ہیں، اس کی صفات کو، اس کے انعامات کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ان کا مقام توکل ہے، اس کے سوا کوئی مقام نہیں رہتا۔ فرمایا کہ وہ توکل کرتے ہیں اللہ پر، اور توکل کس طرح؟ جب قلب غفلت سے بیدار ہو کر مشاہدات میں غرق ہو جاتا ہے تو قلب مقام توکل پر آ جاتا ہے، علی ربہم یتوکلون، توکل کے مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے بڑی توجہ طلب بات، یہ وجہ ہے کہ ان کا توکل ہمارے جیسا توکل نہیں ہوتا کہ سب کچھ پاس ہوا اور پھر کہا اللہ پہ توکل ہے۔ وہ توکل کی اس وقت سمجھ میں نہیں آتی کہ توکل ہے یا نہیں، یہ ان لوگوں کا توکل ہے جب کچھ ساتھ نہیں رہتا تو تب توکل ہوتا ہے، جب سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں اور سوائے مسبب کی اور کوئی نہیں ہوتا، تب علی ربہم یتوکلون۔ جب سارے اسباب درمیان سے نکل جاتے ہیں، ایک مسبب رہتا ہے، تو پھر اس رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ مقام توکل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جیسے فرمایا، جب ان کی قوم نے ان کو دھمکی دی اور فرمایا کہ اے شعیب نکل جا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یہ تو پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جا اور دین توحید کو چھوڑ دے، یہ ہم آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو اس بستی سے نکال دیں گے بالکل۔ جب دھمکی دی اور سزا کی دھمکی دی، بائیکاٹ کی دھمکی دی اور ساروں کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی، اس وقت فرمانے لگے علی اللہ توکلنا، جب سارے بستی والے مخالف ہو گئے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا بیتا۔ جب سارے بستی والے مخالف ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، مخالف ہو گئے اور ان کو بستی سے نکالنے پر تیار ہو گئے، اس کیفیت میں جب سارے اسباب کٹ گئے، جب سارے اسباب کٹ گئے، ایک مسبب رہ گیا، تو فرماتے ہیں اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ توکل کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے میں اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، تو اچھا فیصلہ کرنے والا۔ یہ ہے توکل۔ تو میں یہاں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو آخری نقطہ آج کی خطاب کا، کہ توکل اپنے آپ کو ایک کیفیت میں مبتلا کیے بغیر پرکھا نہیں جاتا، اور توکل پروان بھی نہیں چڑھتا جب تک اس کیفیت میں کوئی نہ اترے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کی مثال بھی دے دوں، آپ ساری زندگی فن پیراکی پر کتابیں پڑھ لیں، سوئمنگ پر، کوئی بڑا ماہر لے لیں اور ساری زندگی اس کو کہیں کہ لیکچر دے، وہ بہت بڑا تکڑا پروفیسر ہو، فل پروفیسر ہو سوئمنگ کے سبجیکٹ پر، اس کی ساری ٹیکنالوجی سے واقف ہو، اس کے سارے اصولوں سے واقف ہو، اور دنیا کا بہت بڑی پیراکی کی کوئی کتاب، کوئی فن، کوئی اصول اس کی نظر سے نہ مس ہوا ہو، پڑھتا بھی رہا، پڑھاتا بھی رہا، سوئمنگ کا فن سناتا بھی رہا، مگر خود پیراکی نہ کی ہو، خود پیراکی نہ کی ہو، اس کو کہیں کہ آپ تو پروفیسر ہیں اس کے اور پوری دنیا میں اتھارٹی ہیں، آئیں ذرا آج اس نہر میں چھوٹی سی جگہ، اس پہ تیر بھی لیں،
تو وہ کہے گا نہیں میں نے تو ساری زندگی پڑھایا ہے، برتایا نہیں، پڑھا ہے برتا نہیں۔ تو یہ پروفیسر صاحب کو کہیں گے پروفیسر صاحب آپ نے ساری زندگی سوئمنگ پہ لیکچر دیے، تقریریں ہی کی ہیں، مگر یاد رکھ لیں کہ سوئمنگ تو چھلانگ لگائے بغیر نہیں آتی۔ جب تک خود نہ کودیں اور موجوں کے ساتھ لڑائی نہ کریں، دریاؤں میں سمندروں میں جب تک چھلانگ نہ لگائیں اور موجوں کے تھپیڑے نہ کھائیں اور لہریں کبھی آپ کو اٹھا کے اوپر پھینکیں کبھی نیچے پھینکیں، کبھی آپ اوپر کبھی لہریں اوپر، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہچکولے کھائیں تھپیڑے کھائیں، تو جب تک ان چھلانگ لگانے کے بعد ان موجوں کے اندر اپنے آپ کو خوب ادھمویا نہ کر لیں اور اس میں زندگی ڈوبنے تیرنے کے مرحلے میں نہ گزار لیں تو پھر تغیریں ہی آتی ہیں، تیرنا نہیں آتا۔ تیرنا ڈوبنے کے بغیر نہیں آتا، تیرنا بولیے ڈوبنے کے بغیر نہیں آتا۔ حضرت خواجہ اجمیر نے فرمایا دلا بہل کے رندان بزم عشق درا کہ جرعیز شراب بقا دہند ترا، اے دل آ کبھی میں خاروں اور عاشقوں کی محفل میں بھی آ کے بیٹھ، بڑی واز کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، اے واز کرنے والے دل، اے نصیحتیں کرنے والے آ کبھی عاشقوں اور پینے والوں کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھ، میں خاروں رندوں کی مجلس میں آ کے بیٹھ کہ جرعیز شراب بقا دہند ترا، شراب بقا کا ایک گھونٹ ہی تجھے پلا دیں، چکھا دیں۔ اگر بقا طلبی اولت فنا باید کہ تا فنا نشوی رہنمی بری بقا، اگر تجھے باقی ہو جانے کی طلب ہے، کیا باقی ہو جانے کی طلب ہے، بقا چاہتا ہے تو آپ بقا سے پہلے فنا حاصل کر۔ ارے باقی بننے کی خواہش کرنے والے پہلے فانی ہو کہ جب تک تو فنا کی وادی سے نہ گزرے تب تک بقا کی شاہراہ پہ نہیں چڑھ سکتا۔ باقی وہی بنتے ہیں جو پہلے فانی ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مجد الفسانی کے شیخ، ان کا ایک نان بائی تھا، رات وقت بے وقت جو مہمان آتے کھانا بناتا، روٹی سالن بناتا، کھلاتا پلاتا، نان بائی خوش ہوتے۔ ایک رات پچھلی رات بے وقت مہمان آ گئے اور ان کے بڑے محبوب اور پیارے مہمان تھے، کافی مہمان آ گئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کو بلایا، اس نے تھوڑی دیر میں تازہ کھانا سالن شاندار کھانا پکا کے پیش کر دیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، مہمان راضی ہوئے کہ اس بے وقت ہر چیز میسر آ گئی، اتنا سمجھدار نان بائی اور تھوڑے وقت میں اتنا عالی شان کھانا بنا کے لے آیا، بڑے خوش ہوئے۔ خوش جو ہوئے تو تھا تو نان بائی نا، تھا تو یعنی ہماری طرح تقریریں کرنے والا نان بائی تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا نان بائی سے خوش ہو کر کہ بتا آج کیا چاہتے ہو، تو نے خوش کر دیا ہے، تو نے خوش کر دیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ یہ معتکفین والا حال تھا، سارے ہزارہ معتکفین کہتے ہیں جی بس اتنے سال 10 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف سے نکلے تو باقی باللہ بن جائے۔ وہ جنگ میں ایک ہوتا تھا صوفی حشمت علی، صوفی حشمت علی جوتے بناتا تھا ہمارے محلہ پرانی عیدگاہ میں، بچپن کے زمانے کی باتیں۔ تو ہماری مسجد میں ایک مولانا صاحب تھے، مولوی محمد صدیق صاحب، انہوں نے کہیں جمعہ کو تقریر کی اور کہا کہ جو آدمی 40 راتیں صبح ہر روز غسل کر کے نماز تہجد پڑھے، 40 راتوں کے بعد اسے اللہ مل جاتا۔ تو صوفی حشمت علی نے، سردی کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا، یک سردی، اس زمانے برف پڑتی تھی، ہر روز صبح اٹھ کے نہائے، غسل کرے، ٹھنڈا پانی، گیزر تو تھے نہیں، تہجد پڑھے، 40 دن یخ پانی سے غریب نے تہجد پڑھی غسل کرنے کے بعد۔ 41واں دن آیا، جوتے سی رہا تھا، مولوی صاحب گزر گئے دکان کے سامنے، کسی نے بتایا وہ مولوی صدیق صاحب جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی سارا آل اوزار وہیں چھوڑے، آلے اوزار وہیں چھوڑے اور دوڑ کے مولانا صاحب کو پکڑ لیا، کہتے ہیں مولوی صاحب مروا دیتا تم، مولوی صاحب مروا دیتا تسی۔ وہ کی ہو گیا صوفی حشمت علی؟ وہ کہتے ہیں جی مروا دیتا مولوی صاحب، 40 دن ٹھنڈے یخ پانی دے نال نماز تہجد وضو کرتے، غسل کرتے، تہجد پڑھتے گزر گئے، آج تک رب نہیں ملیا، جھوٹے مسئلے کیوں کرتے ہو مسجد میں جاتے؟ خدا دا خوف کرو، جھوٹے مسئلے کی لوگن مروا دیتے ہو۔ وہ جو 40 راتوں میں خدا کو پانے والے اور 8-10 اعتکافات میں باقی باللہ بننے والے، ہم وہی ہیں نا، 2-4-5 اعتکاف بیٹھے اور چاہتے کیا ہیں کہ جی اتنے سال اعتکاف بیٹھتے ہو کہ باقی باللہ بنا دیں۔
وہ نان بھائی تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ روٹی اچھی پکا لی، شیخ خوش ہو گئے، باقی بلا بنا دیں۔ اب چونکہ زبان کر لی تھی، کیا زبان کر لی تھی، تو زبان کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بنا دیتا ہوں، تو وعدہ جو کر لیا۔ آپ نے توجہ دی، حضرت خواجہ باقی باللہ نے نان بھائی کو توجہ اتحادی دی، باقی باللہ بنا دی، ظاہر و باطن میں باقی باللہ بنا دی، توجہ دے کر۔ اب میں جو نقطہ سمجھانے چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب باقی باللہ بنا دیا تو جو بنا ہوا باقی باللہ تھا، جسے بنایا گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہ رہے۔ جب دروازہ کھلا اور حضرت خواجہ باقی باللہ اور جو نان بائی سے ڈائریکٹ ایک چھلانگ میں باقی باللہ بنا تھا، ڈائریکٹ ایک چھلانگ میں، دونوں جو باہر نکلے، شکل و صورت بھی ایک، قد و قامت بھی ایک، رنگ و نزہت بھی ایک، آنکھوں کی کیفیت بھی ایک، فرق صرف یہ کہ یہاں ضبط تھا، وہاں بے ہوشی تھی، بے ضبط کی تھی۔ یہاں ضبط تھا، یہاں پیمانہ چھلکتا نہیں تھا، وہاں پیمانہ چھلک رہا تھا، ڈول رہا تھا۔ وہ نان بائی سے باقی باللہ بننے والا اس طرح جھول رہا تھا، ڈول رہا تھا، اس طرح چکرا چکرا کے نکلا، 3 دن بے ہوشی کی حالت میں زندہ رہا اور وفات پا گیا۔ برداشت نہ کر سکا، کیوں کہ پہلے فانی نہیں بنا تھا، ہائے فانی ہوئے بغیر ڈائریکٹ باقی باللہ بنا تھا، ہائے کہ تا فنا نشوی رہنمی بری ببکا، اگر باقی بننا ہے تو پہلے فانی بنو۔ لوگو اپنی خواہشات سے فنا ہو جاؤ، اپنی تمناؤں سے فنا ہو جاؤ، حرص و ہوس نفسانی سے فنا ہو جاؤ، اپنی تمناؤں سے فنا ہو جاؤ، ترجیحات سے فنا ہو جاؤ، اپنے تکبر رذائل نفس سے فنا ہو جاؤ، اپنی ہوائے قلب سے فنا ہو جاؤ، وسواس قلبی سے فنا ہو جاؤ، ہر شے سے صفات سے فنا ہو جاؤ، اور پھر اپنی ذات سے فنا ہو جاؤ۔ جب فنا کے سمندر میں غوطہ لگا لو گے اور فنا کامل ہوگی، تب نکلو گے فنا کے سمندر سے تو بقا کا لباس پہنایا جائے گا۔ ہائے ہائے، جو فنا کے سمندر سے غوطہ زن ہو کر پیراک ہو کر نکلتا ہے، ڈوب ڈوب کر فنا کے سمندروں میں جو تیر کر نکلتا ہے، اسے کنارے پر نکلنے کے بعد بقا کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیتیں لوگوں ایسی ہیں کہ جب تک اس مرحلے سے گزرے نہیں تب تک اگلا مرحلہ طے نہیں ہوتا۔ تو ہم تو ویسے ہی رہے اور زندگی بیتی جا رہی ہے، دن گزر گئے، زیادہ گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، اور سفر طے نہ ہوا۔ ہائے ہائے، معلوم نہیں ابھی کس وادی میں مارے مارے پھرتے، ابھی وادیاں بہت ہیں، ابھی مسافتیں بہت ہیں، ابھی منزلیں بہت ہیں۔ لوگوں اپنے سفر کو تیز کر لو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور سفر زیادہ ہے۔ اس دنیا زنجیر بن کے ہمارے ٹانگوں کو لپٹ گئی ہے۔ دنیا کے زنجیر ہمیں تیزی سے چلنے نہیں دیتے، دنیا کے زنجیر تیزی سے چلنے نہیں دیتے۔ لوگوں ان زنجیروں کو توڑ دو، زنجیروں کو توڑ دو، رفتار تیز کرو، وقت بہت تیز ہے، ہم بہت سست ہیں، رفتار تیز کرو، مسافت بہت پڑی ہے، آگے دور منزل پہ جانا ہے۔ لمبا سفر کرنے والے مسافر پچھلی رات اٹھ کے چل پڑتے، لمبا سفر کرنے والے دیر تک نہیں سوتے، گھنٹی بجتی ہے، مسافروں اٹھو چلنے کا وقت ہو گیا، چلنے کا وقت ہو گیا، وہ چل پڑتے۔ چلو مسافروں اٹھو اور چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آخری سفر کی آواز آ جائے، ہم سوتے رہ جائیں اور اس آخری سفر کی آواز آ جائے، مسافروں چلو تمہارا سفر ختم ہو گیا، اور ہانک کے لے جائے جائیں، ہانکے جائیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنی کیفیت پیدا کریں۔ ہائے، میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ توکل یاد رکھ لیں، اپنے آپ کو کیفیت میں مبتلا کیے بغیر توکل کا امتحان نہیں ہوتا۔ جس طرح موج زن متموج اور متلاطم سمندر میں چھلانگیں لگائے بغیر پیراکی نہیں آتی،
اس طرح اسباب جہاں کٹ جائیں اور کوئی ساتھ نہ رہے سوائے اللہ کے، اس کیفیت میں مبتلا ہوئے بغیر توکل کا مزہ نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، توکل کا مزہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ توکل کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو اسباب کا ذائقہ چکھ بیٹھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مسبب پہ توکل کریں، ادھر مال و دولت سبب آتا ہے، ایک سہارا بن جاتا ہے، اس کا مزہ چکھ لیتے ہیں۔ کبھی آسائش اور دیگر ذرائع کا مزہ آ جاتا ہے، چکھ لیتے ہیں، اور اسباب کے مزے میں یار کا، مسبب کا، توکل کا مزہ دور رہ جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں بڑھو کہ اسباب ہوں پر نہ ہوں پر، یعنی تمہاری نگاہ اسباب سے ہٹ جائے اور پردے اسباب سے اٹھ جائے، اور سامنے دیکھو تو مسبب نظر آئے، مولا نظر آئے، اور پھر اسے دیکھ کر کہو کہ مولا تیرے سوا تجھ کسی اور پہ توکل نہ کیا۔ حضرت موسیٰ، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈر کر موسیٰ کی قوم ایمان نہ لائی تھی حضرت موسیٰ پر، بس چند ایک نوجوان ایمان لائے تھے۔ نوجوانوں سنو، حضرت موسیٰ کی قوم پر بھی فرعون کا ڈر تھا، اس کے وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وزیروں، حکمرانوں کا ڈر تھا کہ لٹ جائیں گے، عزتیں لٹ جائیں گی، گھر بار لٹ جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے۔ ڈر کے باعث بڑے بڑے لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، ان کے ماں باپ ایمان نہ لائے، جوان ایمان لے آئے۔ ماں باپ فرعون کی طرف ہو گئے، جوان اولاد موسیٰ کی طرف ہو گئی۔ بڑی عمر کے لوگ ڈر گئے، مفادات سے ڈر گئے۔ جوان بے خوف نڈر ہو طبقہ ہوتا ہے، وہ لڑ گیا مفادات سے، فرعون سے، حضرت موسیٰ کے دامن سے لپٹ گیا۔ فرمایا وہ ایمان لے آئے، اکثر لوگ رہ گئے۔ ان فرعون لعال فی الارض، فرعون طاقتور تھا اور بڑا حد سے بڑھنے والا ظالم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو نکال دو مصر سے۔ جب نکل جانے کا وقت آیا اور سامنے سمندر کے کچھ نہ رہا، دریا کے علاوہ اور کچھ نہ رہا، فرعون کی فوجوں نے لپیٹ کے نرغے میں لے لیا۔ اب ادھر دریا ہے، ادھر فرعون اور اس کی فوج کی تلواریں ہیں۔ آگے دریا تھا، سوائے چھلانگ کے ڈوب جانے کی اور کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جب دیکھا کہ اب سارے اسباب کٹ گئے، صرف مسبب رہ گیا، تو بولے فعلیہ توکلوا، میرے ماننے والوں رب پہ توکل کرو، اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ توکل سمجھا رہا ہوں کہ کب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے میرے ماننے والوں رب پہ توکل کرو۔ جب حق اور باطل کی معرکہ آرائی ہوتی ہے، باطل غالب ہوتا ہے، سارے اسباب باطل کے ہاتھ میں آتے ہیں اور حق بے سر و ساما، اسباب منقطع ہو کر تنہا رہتا ہے، تب اسے مولا کی مسکراہٹ پہ توکل ہوتا ہے کہ مولا اس وقت اور کچھ نہ رہا، تو ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ لوگوں آؤ، ایمان کے پھل کے ذائقے چکھو، ایقان کے پھل کے ذائقے چکھو، توکل کے پھل کے ذائقے چکھو۔ یہ وادیاں ہیں، سفر تیز کرو اور خدا کی قربت کی طرف جانے کے لیے وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدا تاجدار کائنات کے حکم پر حضرت اویس کرنی کی ملاقات کے لیے گئے تھے، اور ملاقات اویس سے کرنے والے کون؟ عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے عمر اور علی بھائی کوئی یار کی باتیں سنا دو۔ وہ حضور کی باتیں سنانے لگ پڑے۔ ایسے مکہ میں رہے، ایسے چلتے تھے یار کے ساتھ، اس خاجن کے ڈیرے پہ ایسے رہتے تھے، وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیں گا ہاسے۔ وہ گم ہو گئے پچھلی یادوں میں، 63 برس سنا گئے۔ 63 برس کی داستان، بولیے 63 برس کی داستان سنا گئے۔ جب 63 برس کی داستان سنا چکے اور چپ ہوئے تو اویس کرنی عاشق تھا۔ عاشق اویس کرنی بولا چپ ہونے پر، اچھا ایک بات تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ۔ انہوں نے پوچھا بتا بھائی اویس، اور کیا پوچھنا ہے؟
حضرت اویس پوچھتے ہیں بتاؤ میرے یار کو کبھی دیکھا تھا؟ یہ ان کا مقام تھا، وہ ان سے کہہ رہے تھے، یہ کہنے والے کا حق تھا، سننے والے کا حق تھا۔ ہمارا یہ حال نہیں کہ کہیں مگر بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے میرے یار کو حضور کو دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں، وہ بھی راز میں رکھ کر بات کر رہے تھے، چونکہ صحابی تھے، مجذوب نہ تھے۔ وہ صحابی تھے، کامل تھے، مجذوب نہ تھے، وہ راز اٹھانا نہ چاہتے تھے، یہ پردہ اٹھا رہے تھے۔ پوچھا میرے یار کو دیکھا؟ وہ پردہ رکھ کر فرمانے لگے ہاں 63 برس دیکھتے ہی تو رہے۔ فرمانے لگے نہیں، جو دیکھا وہ نہیں تھا، وہ تو پردے میں تھا، وہ تو اس کا ایک پردہ تھا، اس یار کو دیکھ۔ یہ وہ شے ہے جو زنان مصر پردہ اٹھانے سے یوسف کے چہرے میں دیکھتی اور انگلیاں کاٹتی ہیں، وہ تو پردہ تھا، وہ تو ایک پردہ تھا۔ تو خیر جب بات مکمل ہوئی تو معلوم ہے حضرت اویس کرنی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمر اور علی کو اب آپ جلدی واپس جائیں، مجھے اجازت دیں، آواز قریب آ رہی ہے۔ کیا؟ فرمایا ملاقات کا دن قریب آ رہا ہے۔ قیامت کو عاشق لوگ قیامت کو ملاقات کا دن کہتے ہیں، عاشق لوگ قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، ملاقات کا دن کہتے ہیں۔ اور عاشق لوگ کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ لمحہ فراق کہتے ہیں، اسے ہجر و فراق کہتے ہیں۔ اور موت کو اور قیامت کے دن کو ملاقات کا دن۔ فرمایا ملاقات کا دن قریب آ رہا ہے، آپ جائیں، میں ذرا اس کی تیاری کر لوں۔ لوگوں گریبانوں میں جھانکو، دیکھو، سوچو کہ ملاقات کا دن قریب آ رہا ہے، اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ مجھے آپ کا تو کچھ پتہ نہیں، خدا کی عزت کی قسم میرا تو یہ حال ہے کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ اگر آج ملاقات کی آواز آ جائے تو شاید مر جاؤں، میرے پاس تو کوئی نہیں۔ لوگوں تیاری کر لو، ملاقات کا دن قریب آ رہا ہے، تیاری کر لو، ملاقات کا دن قریب آ رہا ہے، تیاری کر لو، ملاقات کا دن قریب آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔